بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اور زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے تو اس کے بعد ان کی خبر گیری کے لیے متعدد بار مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ پہلی مرتبہ آپ مکہ کی سرزمین پر اس وقت آئے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں ٹھہرایا تھا، جس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیت اللہ شریف کی بھی کوئی قائم نہیں تھی، بلکہ بیت اللہ شریف کی جگہ پر ایک سرخ ٹیلہ تھا، اور جس مقام پر زمزم کا کنواں ہے اس کے قریب ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ مکہ تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل کی شادی ہو چکی تھی اور حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہ تھے، تو حضرت ابراہیم پھر واپس فلسطین چلے گئے۔ چوتھی بار پھر آئے تو دیکھا کہ اب بھی حضرت اسماعیل موجود نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب پانچویں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ آپ کا یہ آخری سفر تاریخ ساز سفر کہلایا، کیونکہ اس آخری سفر میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس آخری سفر میں مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ چاہے زمزم کے ایک درخت کے نیچے آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے تیر بنا رہے ہیں۔ ایک طویل زمانے کے بعد والد محترم کا دیدار ہوا تھا۔ نہایت ہی جذباتی انداز میں باپ بیٹے ایک دوسرے کے گلے ملے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تعظیم و تکریم سے اپنے والد محترم کا استقبال کیا، یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ضرور کیجیے، خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع کی تو قدیم بنیادیں ظاہر ہونے لگیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک معمار اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ کوہ لبنان، کوہ حرا، کوہ ابو قیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ میں ان پانچوں پہاڑوں سے جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مدد کرتے۔ اس طرح سے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو کر اس مقام پر پہنچ گئیں جہاں حجر اسود سودا لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قبیس کی ایک چھوٹی سی کوہ میں سے دو پتھر ابراہیم علیہ السلام کو دستیاب ہوئے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور دوسرے مقام ابراہیم کے نام سے متعارف ہوا۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں نصب کر دیا، جسے بوسہ دے کر طواف شروع کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے حجر اسود جب جنت سے اتارا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، اور مقام ابراہیم کا پتھر بھی جنت کے یاقوت ہیں۔ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیں۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی تھیں اسی قدر یہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حج کا اعلان کیا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے واضح نشان موجود ہیں۔ اس وقت جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس پر چھت نہیں تھی اور صرف 2 دروازے تھے۔ فی زمانہ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کے سامنے ایک شیشے کا خانہ رکھا گیا تھا جس میں چاندی کی تشت تھی۔ یہ پتھر ڈھکا ہوا ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر تعالیٰ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ ناظرین، سب سے پہلی کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، جیسا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کا سب سے پہلے طواف کس نے کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ وہ تو زمین پر فساد پیدا کریں گے اور خون ریزی کریں گے، اور ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر فرشتوں کو گمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں، چنانچہ فرشتے رب العالمین کی رضا کے لیے اس عرض کا طواف کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور عرش کے نیچے حسن و جمال میں بے مثال گھر زبرجد کے 4 ستون پر قائم فرمایا، اور یہ گھر بیت المعمور کے نام سے موسوم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بیت المعمور کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے تو نکلنے کے بعد قیامت تک دوبارہ داخل ہونے کی باری نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیر میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور اس عمارت کا نام السرا رکھا، اور فرشتوں نے اس کا حج کیا۔ ناظرین، مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث نقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مکہ معظمہ جائیں اور وہاں میرے گھر کی تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں اس مقدس گھر کی تعمیر ہوئی، اور مختلف پہاڑوں سے فرشتوں نے پتھر لائے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ حضرت آدم سے کہو کہ وہ حضرت حوا کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے جگہ بتائی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد صاف کی اور حضرت حوا مٹی نکالتی جاتی تھیں۔ اس طرح سے اس قدیم بنیادوں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر حضرت شیش علیہ السلام نے کی، جو طوفان نوح تک قائم رہی۔ چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پانچویں بار ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ بارش وغیرہ کی وجہ سے بوسیدہ ہو گیا تو بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی۔ پھر بنو جرہم کی تعمیر کے بعد بیت اللہ شریف کی تعمیر کا شرف قوم عمالقہ کو حاصل ہوا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ منہدم ہو گئی تو پھر بنو جرہم نے اسے از سر نو تعمیر کیا، اور جب بنو جرہم کی تعمیر بھی منہدم ہو گئی تو عمالقہ نے اسے بنایا۔
حضرت خزہ بن خلاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ انہوں نے ہی تقریباً 300 سال سے قائم بنو خزہ کے اقتدار کو اکٹھا پھینکا تھا اور قریش کے تمام قبیلوں کو جمع کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ خزہ نے بہت کارہائے نمایاں انجام دیے۔ انہی میں سے ایک عظیم کارنامہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی تھی، اس زمانے میں خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہوئی۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کی تنصیب پر حالات خراب ہونے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر لڑائی ٹل گئی تھی، پھر قریش کی جانب سے کعبہ کی تعمیر کو ابھی ایک عرصہ بھی نہ گزر پائی تھی کہ مشہور صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ شریف کی اثر نو تعمیر کی۔ انہوں نے تعمیر قریش کو ہٹا کر بنا ابراہیم کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام مکمل کرایا۔ پھر جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا تو حجاج نے اسے لکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو قریش کی تعمیر سے الگ انداز میں بنوایا تھا، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو خلیفہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا جائے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے ایسا ہی کیا اور قریش کے طرز پر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی اور بیت اللہ کے دروازے پر سونے کا کام کروایا۔ تاریخ اسلام میں ولید بن عبد الملک وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید 59 خلافت پر بیٹھا تو حجاج کی تعمیر کو منہدم کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرانا چاہا، مگر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی بار بار تعمیر سے اس عظیم گھر کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور یہ بادشاہوں کے ہاتھوں کھلونا بن جائے گا، اور ہر آنے والا بادشاہ اپنی شہرت اور نام و نمود کے لیے پہلی عمارت گرا کر نئی عمارت بنانے کا رواج ڈال دے گا۔ لہٰذا خلیفہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ناظرین، حجاج کی تعمیر کے تقریباً 1000 سال بعد مکہ میں شدید بارش ہوئی اور اولے بھی گرے، جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے ارد گرد سیلاب جیسی خطرناک صورت پیدا ہو گئی۔ کعبہ کی دیواریں گرنا شروع ہو گئی، پانی اندر جمع ہو گیا، حتیٰ کہ اس قدر بارش ہوئی کہ آدھی دیوار تک پانی پہنچ گیا۔ چنانچہ سلطان شاہ قسطنطنیہ کے حکم سے 2 جمادی الاولیٰ اور 1040 ہجری کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 6 ماہ میں مکمل ہو گیا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر نہایت نفیس مخملی چھت گرا لگائی اور باہر کی دیوار سنگ خارا میں چنی نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ شکریہ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔